کچھ لوگ دوسروں کی شکایت کرتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہم کو اللہ والوں کے پاس جانے سے منع نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دعوت و تبلیغ کا کوئی ذمہ دار اللہ والوں کے پاس جانے سے منع تب کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ والوں کے پاس جانے کے بعد اس کا کام کی لائن کی قربانیوں سے جی ہٹنے لگا، یہ بھاگنے لگا، فرار اختیار کرنے لگا، تو وہ یہ ڈرتے ہیں کہ یہ ایک کام میں لگا ہوا تھا، جو کچھ مل رہا تھا اس کو یہی سے مل رہا تھا۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ شاید نفس خیر کے اس سلسلے سے ہٹا کر اس کو محروم کرنا چاہ رہا ہے، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، اس لیے وہ سمجھاتے ہیں، ورنہ روکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اللہ کے بندوں کا تعلق دعوت کے کام سے ہے، میں بہت اصرار سے کہتا ہوں، اور یاد رکھیں کہ جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں میں ان کو حکم دیتا ہوں، اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ وقت لگاتے تھے، آپ اپنی مسجد کے اعمال میں جڑتے تھے اور بیعت ہونے کے بعد آپ نے اس محنت سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا تو شاید آپ کو سلسلے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ آپ سلسلے کو بدنام کرنے کے بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں۔ یہ بالکل مکاری ہے۔ اب کوئی کہنے لگتا ہے کہ بھائی ذکر حاصل ہے، خانقاہ حاصل ہے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور دعوت و تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ جماعتوں میں نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوائے اس کے کہ شفا کی دعا کی جائے کہ اللہ صحت دے اور دماغ میں جو گرمی چڑھ گئی ہے وہ تھوڑی دور ہو جائے، یہ پاگل پنے کی باتیں۔ کبھی دنیا میں کوئی سمجھدار آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ آج کچھ احباب سے میں بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی کام چور اور چالاک ہوتے ہیں جن کو جماعت میں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مہینے میں 3 دن لگاؤ، سال میں چلہ لگاؤ اور 4 مہینے لگاؤ، گاہ کی آنے والی جماعتوں کی نصرت کرو، مسجد وار جماعت میں ملاقاتیں کراؤ، 2.5 گھنٹے کا وقت دو، اور ماشاءاللہ دعوت کے ذمہ دار تو ملک الموت کے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ تو جس پر مسلط ہو جاتے ہیں اللہ خوش رکھے اس کی روح کو نکال کر ہی چھوڑتے ہیں، اور یہ نہ کریں تو ایک بندہ بھی نہ نکلے۔ تو بعض لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور تنگ آگے کیا کرتے ہیں، ارے میں حضرت سے بے ایمان، مکار، خاندانی جھوٹا، اور میں کیا کہوں، نہ ذکر کرتا ہے، نہ تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، نہ مراقبہ کرتا ہے، نہ اللہ کو، نہ اپنے شیخ کی کوئی بات مانتا ہے، صرف جماعت میں نکلنے سے جان بچانے کے لیے یہ ذکر و سلوک کو اور اللہ والوں کو بدنام کرنے کا دوہرا گناہ کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کھل کر کوئی کیا کہے؟ یاد رکھنا، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے۔